مغربی کلچر اور مغربی تہذیب کو دیکھے ایک ٹرینڈ ہے جو اس وقت ہمارے یہاں بھی بڑا زور پکڑ رہا ہے، سرایت کرتے جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرج ہال کے اندر بھری بزم کے اندر ادھر حاجی صاحب مولوی صاحب نکاح کی مبارکباد دیتے ہیں، نکاح ختم ہو جاتا ہے، ادھر دولہا صاحب اٹھتے ہیں اور اپنی منکوہ کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں۔ کچھ دولہا صاحبان تو اٹھتے ہی گلے لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے اب اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ کی منکوہ ہے، لیکن وہیں اسلام حیا کا بھی تو درس دیتا ہے۔ کچھ معاشرتی حدود و قیود بھی تو ہوتی ہیں۔ اسی مجمع میں آپ کی بہن، آپ کی ماں اور آپ کے بھائی موجود ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرد جو اپنی منکوہ اپنی بیوی کا نام کسی دوسرے مرد کی زبان سے سننا پسند نہیں کرتا، وہ کیسے بھرے مجمع کے اندر ان کے خیالات کو بڑھانا کرتے ہیں۔ وہاں آئے ہوئے لوگ کیا تاثرات لے کے جائیں گے؟ وہاں آپ کی بہنیں موجود ہوتی ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور انسانوں میں فرق رکھا ہے اور اسلام نے آپ کو حیا کا درس دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال قبل ہماری یہ معاشرتی روایت تھی کہ گھر کے اندر والدین کے سامنے میاں بیوی ایک چارپائی پر بیٹھنے پہ شرم محسوس کرتے تھے، آر محسوس ہوتی تھی کہ وہ کیا سوچیں گے۔ تو یہی شرم و حیا ہماری پہچان ہوا کرتی تھی، ہماری شان تو ہماری روایات کی وجہ سے تھی۔ لیکن ہم آج اپنی نئی نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ اس طرح کے معاملات آپ دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے میری ان باتوں کو یقیناً کچھ لوگ دقیانوسی نیرو مائنڈڈ کہیں گے، لیکن واللہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آنے والی نسلوں کی آپ ایک سمت تعین کریں گے۔ ان کو اگر حیا کا درس دینا ہے تو پھر خود کو حیا کے پیکر کے مطابق خود کو ڈالنا ہوگا، جو حیا کا سانچہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات کو خود سے جتنا دور کریں گے، گھریلو زندگیوں میں نچاکیاں بڑھتی جائیں گی، اور پھر ان رشتوں کے نفاق کے معاملے، آئے روز طلاق کی ریشو، یہ کیا چیزیں، یہ تمام بے برکتیاں ہیں جو ہمارے معاملات شادی بیاہ پہ ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ، پہلے قرآن کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور پھر قرآن کے سائے میں دلہن کو اس کی رخصتی کی جاتی ہے، تو قرآن کیا سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے؟ تو خدا کے لیے اپنی روایات کی پاسداری کریں، حیا کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی بات بری لگے تو مطمع نظر فقط اصلاح تا دل آزاری مقصود نہیں، جو ہو سکا سو ہو چکا، لیکن آئندہ خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، سلام پہنچے۔